فاطمہ نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا بلکہ ذرا سا دروازہ کھلا رکھا ہوا تھا تاکہ ڈرائنگ روم میں موجود احمد اندر کا منظر دیکھ سکے اور باہر کی آواز اندر فاطمہ کو سنائی دے۔ فاطمہ نے اپنی ٹانگوں سے نائٹی ذرا اوپر کر دی تھی۔ اب فاطمہ کی ٹانگیں مکمل خالی تھی بلکہ اس کے پیچھے کا بھی حصہ نظر آ رہا تھا۔ ویسے بھی فاطمہ کا وجود اتنا زیادہ خوبصورت اور خطرناک تھا کہ کوئی بھی دیکھنے والا پاگل ہی ہو جاتا۔ فاطمہ کو یقین تھا کہ اس کو اس حالت میں دیکھ کر احمد اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے گا، مگر فاطمہ نہیں جانتی تھی کہ احمد اپنے دوست اسد کو لے کر گھر میں آ جائے گا۔ اسد اور احمد جب گھر میں داخل ہوئے تو اسد گھر میں چاروں طرف نظر دھرانے لگا کہ وہ کہیں نظر آ جائے اور وہ دل بھر کے کیوٹ بھابھی کو دیکھ سکے، مگر بھابھی کہیں نظر نہ آئی۔ احمد اسد کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دبے پاؤں بھابھی کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ احمد کے پیچھے اسد بھی فاطمہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ احمد نے بیڈ پر لیٹی ہوئی فاطمہ کو دیکھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنے میں اسد نے احمد کو ہٹایا اور اندر کا منظر دیکھ کر اچھل پڑا۔ اسد نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کھینچ کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ اسد نے احمد کو کہا، یار جاؤ، بھابھی ٹورنامنٹ کے لیے تیار لیٹی ہے۔ احمد نے کہا، نہیں یار، بھابھی جاگ جائے گی۔ اسد نے کہا، جاگ جائے پھر راستہ بن جائے گا۔ احمد اور اسد کی بحث بہت دیر تک جاری رہی مگر احمد ہمت نہ کر سکا۔ ادھر فاطمہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ احمد دروازے پر آ کر اس کے حسن کا جلوہ دیکھ چکا ہے۔ اب احمد برداشت نہ کر سکے گا اور پہنچ جائے گا فاطمہ کے بیڈ میں۔ احمد اسد کے بار بار کہنے پر بھی ہمت نہ پکڑ سکا۔ آخر کار تنگ آ کر احمد نے کہا، یار اسد، تو خود جا کے بھابھی کو وہ کرو، میں بعد میں کچھ کر لوں گا۔ اسد نے تیل کے لیے دراز کھولی اور لے کر فاطمہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ احمد بھی اس کے پیچھے پیچھے روم میں پہنچ گیا۔ جب اسد بھابھی کے کمرے میں داخل ہو گیا تو احمد پیچھے پیچھے دروازے پر پہنچ گیا تھا اور چپکے سے چھپ چھپ کے اندر دیکھنے لگا۔ اسد آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بھابھی کے پاس پہنچ گیا۔ اسد نے جا کر بھابھی کے بالوں کے قریب منہ کر لیا اور اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ فاطمہ نے اسد کی گرم سانسوں کو محسوس کر لیا مگر وہ سوتی رہی۔ فاطمہ اپنے آپ کو سوتا ظاہر کر کے احمد کی ہمت بڑھانا چاہتی تھی مگر فاطمہ کو معلوم نہ تھا یہ اسد ہے۔ اسد نے فاطمہ کے بالوں سے خوشبو کو محسوس کرتے کرتے اس کی کمر اور پیٹ کو قریب سے سونگھنا شروع کر دیا۔ فاطمہ اپنے وجود پر گرم سانسوں کو محسوس کرتی رہی۔ پھر اسد نے اپنے ہاتھ فاطمہ کے پاؤں کے بیچ کر لیے اور ہاتھوں کے لمس سے فاطمہ کی خوبصورت پن کو محسوس کرنے لگا۔